بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ میری بات یاد رکھنی ہے، انسان کو سب سے پہلے جو چیز ضرورت ہے نا، اور جس چیز میں سب سے پہلے انسان کو سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے مسلمان کے اندر جو ہونی چاہیے وہ ہے توحید۔ توحید میں بندہ پہلے نمبر پر ہونا چاہیے۔ اگر توحید میں ہی اس کا کام بگڑ گیا نا، پھر آگے تو مسئلہ ہی مسئلہ ہے نا، کیونکہ توحید اللہ کو ایک ماننا، اس کو یکتا جاننا اور اسی کے آگے اپنی فریادوں کو رکھنا اصل چیز یہی ہے۔ اور باقی معاملات وہ بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے ہم کلمے میں کس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور توحید اپنی پکی کر لیں۔ توحید کے بارے میں قرآن کی آیات ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکیں۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ سورۃ نمبر 1 آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر نماز میں یہ بات نہیں، اس چیز کے اقرار نہیں کرتے کہ مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تو میں جواب دیتا ہوں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کا جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ایسی اللہ کی ایسی ذات ہے، وہ بہت کریم ذات ہے، اس سے مانگیں، اس کے علاوہ کسی کے در پہ نہ جائیں۔ دنیاوی طور پر، ظاہری طور پر کسی سے آپ مدد لے سکتے ہیں، کسی کافر سے لے سکتے ہیں، کسی مسلمان سے لے سکتے ہیں، کسی بھی مذہب کے بندے سے لے سکتے ہیں، کسی گنہگار سے لے سکتے ہیں، کسی نیک سے لے سکتے ہیں، لیکن غائب میں صرف وہ اللہ کی ذات ہے جس سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ اگر مانگیں گے غائب میں اللہ کے سوا تو آپ شرک کر بیٹھیں گے، اور شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے اپنی جان پر، صرف دوسروں کی جان پر نہیں، صرف اپنی جان پر ظلم انسان کرتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنی توحید کو بیسٹ بنائیں، اپنی توحید کو اعلیٰ درجے پہ لے کے جائیں۔ بھلا آپ کو لوگ جو مرضی کہتے ہیں نا، تم یہ ہو گئے وہ ہو گئے، بھائی آپ نے یہ کہنا ہے میں جو بھی ہو گیا میں نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتا دی ہیں وہ ہم نے کرنی ہے۔ لوگ جو مرضی کہتے ہیں، لوگوں نے خوش نہیں ہونا۔ اگر میں وہ کام آپ جیسے کام بھی کرنا شروع ہوں، پھر بھی کسی نے خوش نہیں ہونا، کوئی ناراض رہے گا، کوئی خوش رہے گا، اسی طرح دنیاوی معاملات چلتے رہیں گے۔ لیکن اپنے آپ کو، اپنی توحید سب سے پہلے اچھی کر لیں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو کہ اللہ ایک ہے، وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور فرما دیجئے کہ وہ احد ہے، ایک ہے، یکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں غائب میں۔ نے پہلے بھی عرض کر دی یہ بات کہ غائب میں صرف اس اللہ کی ذات کو پکارا جا سکتا ہے جو شہرک سے بھی قریب ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکار سکتے۔ اگر پکاریں گے تو ہم شرک کر بیٹھیں گے، اور شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن میں آیا کہ اللہ جیسے چاہے معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو معاف نہیں کرے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لہٰذا اپنی توحید کو اچھا بنائیں، اچھا کریں۔ کس طرح سے؟ قرآن کو پڑھ کر اور احادیث مبارکہ پر عمل کر کے۔ لوگ جو مرضی کہتے ہیں، لوگوں کی باتوں پہ آپ نے کبھی نہیں آنا۔